बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट ने भारत की तमाम चालें उल्टा दी। ट्राइका का इजलास भी हुआ, ट्राइका प्लस का। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे कैसे गुजरे, नकवी साहब से तफसील जाएंगे। नकवी साहब, पहले तो हमें ट्राइका प्लस का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसके हवाले से बता दें कि क्या नया निकला उस इजलास में से। अच्छा, ट्राइका प्लस के इजलास से पहले जो है ना, आपने आगाज़ में जो बात कही कि एक डेवलपमेंट, अच्छा ये डेवलपमेंट जो है वो ज़ाहिर है कि ट्राइका प्लस से ताल्लुक़ ज़रूर है, ट्राइका प्लस की बात नहीं कर रहे हम। जो मुलाकात हुई है 15 अगस्त को, जो टेक ओवर हुआ है अफ़गानिस्तान का, तालिबान ने जो वहाँ पर काबुल पे टेक ओवर किया, काबुल को, और वहाँ पर हुकूमत के क़याम का ऐलान किया, वो एक ऐसी डेवलपमेंट है गुज़श्ता 4 माह में होने वाली, जिसने इंडिया की तमाम चालें उल्टा दी हैं। जो उसका पूरे इस रीजन के हवाले से गेम प्लान था। ट्राइका प्लस पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है क्या डिफरेंट है इसमें। इस मुलाकात से पाकिस्तान किस तरीके से सेंटर स्टेज पर आ गया। पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ डील करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मामलात को देखना चाह रही है, और वो जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का गेम प्लान था इंडिया का, जो रीजनल हेजमनी का डिज़ाइन था इंडिया का। देखें, सार्क का मैं अक्सर तज़किरा करता रहता हूँ। नवंबर 2016 में पाकिस्तान में सार्क सरबराह इजलास होना था। इंडिया ने कहा कि हालात साजगार नहीं है, मुवाफ़िक नहीं है हालात, और किस मुल्क ने सबसे पहले इंडिया की सदा पे लब्बैक कहा? अफ़गानिस्तान, अशरफ गनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए सार्क सरबराह इजलास। अफ़गानिस्तान हाँ में हाँ मिला रहा था। इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। खैर, इन्वेस्टमेंट वाले मामले पर हम बहुत बात कर चुके हैं पहले कि किस तरीके से इंडिया की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई, जो उसने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की हुई थी, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी करना। ये जो डेवलपमेंट है, इसने पाकिस्तान को उस मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर पूरी दुनिया, मैं आपको बताऊं कि ये तो ट्राइका प्लस है। ट्राइका प्लस से 2 रोज़ पहले 9 नवंबर को इस्लामाबाद में जो पिक्स है, वहाँ पर एक 1 डे सेमिनार हुआ। ज़बीउल्लाह मुजाहिद उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शरीक हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानियों का दूसरा घर है, हम पाकिस्तान को दूसरा घर समझते हैं। ताल्लुकात के हवाले से बात की। जो यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान हमें हेल्प आउट कर रहा है अफ़गानिस्तान में काम करने के लिए, ये बड़ा ट्रिमेंडस एंड फिनोमिनल है। और इस वक्त जो ट्राइका प्लस का इजलास हुआ, ये कोइंसाइड कर रहा है। दिल्ली में अपना एक बैठक सजाने की कोशिश की थी अजीत डोवल ने, और जिस डिप्लोमेटिक का, एक्यूट डिप्लोमेटिक्स आइसोलेशन का इस वक्त इंडिया को सामना है रीजन में अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये वो प्लान था जो वो पाकिस्तान के लिए बनाकर बैठे हुए थे। और पाकिस्तान जो है उसके साथ अब ज़ाहिर है कि हालात इस तरीके से बने कि एक तरफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कि पाकिस्तान ने और चीन ने जाने से इनकार किया। रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के NSAs उसमें नेशनल सिक्योरिटी, उन्होंने वहाँ से एक जॉइंट कम्युनिके जारी किया, एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई, एक डिक्लेरेशन सामने आया दिल्ली एलामिया के नाम से। अच्छा, एक तो ये कि उसमें कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है जो पहले से जिस पर इत्तफ़ाक़ राय मौजूद ना हो। ठीक है। दूसरा, रूस ने इस डिक्लेरेशन के आने के फौरी बाद अपना एक डिक्लेरेशन, अपना एक एलामिया, अपनी एक स्टेटमेंट उस मुलाकात के हवाले से जारी की। ठीक है। और जो नुकात उस इंडिया के डिक्लेरेशन में थे, उसमें 5 मकामात पे तब्दीली की है रूस ने। अच्छा। इसका मतलब ये है कि रूस की और इंडिया की जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान के मामले पर, वो एक नहीं है। और अब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस मुलाकात में बाकायदा इंडिया ने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को, तालिबान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जाए, किसी तरीके से इसमें घुसाने की कोशिश की जाए। एक ही NSA मीटिंग का डिफरेंट एलामिया, क्या वो जो 5 पॉइंट हैं, उसमें टेररिज्म के हवाले से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन के हवाले से, कुछ जगहों पर डेफिनेशंस के, कुछ जगहों पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से जो गुफ्तगू है, उसमें रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जो वो वेस्टर्न स्टाइल है वो उससे मुख्तलिफ तसव्वुर करते हैं। तो इंडिया बेसिकली बीइंग अ होस्ट, उसके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है कि वो एक मुलाकात करवा के NSAs को बुला के वहाँ पर एक कंसेंसस करवाने में नाकाम रहा। निकोले पेट्रूशेव जो हैं, उन्होंने जो मुलाकात के बाद स्टेटमेंट जारी करवाई अपने
ایمبیسی کی طرف سے وہ مختلف تھیں. اچھا پھر سائڈ بائی سائڈ پاکستان میں اجلاس ہوا ٹرائیکا پلس کا, اس میں 2 سے 3 چیزیں دیکھیں مختلف ہوئی ہیں. آج ابھی تک ظاہر ہے کہ ہم نے رپورٹ نہیں کی یہ چیز, آج جو ٹرائیکا پلس کے ممالک کے نمائندے خصوصی تھے برائے افغانستان, ایک تو یہ کہ اس میں دنیا کے 3 سب سے پاورفل ممالک اکانومی کے اعتبار سے, ملٹری پاور کے, ملٹری مائٹ کے حوالے سے, انٹرنیشنل کلاؤڈ کے حوالے سے, امریکا, روس اور چین, یہ 3 ممالک ہیں. چوتھا ملک جو افغانستان کے حوالے سے سب سے اہم ہے وہ ہے پاکستان. یہ 4 ممالک بیٹھے این اس وقت جب وہ دلی میں اپنا محفل لگا کے بیٹھے تھے. یہاں پر بھی ہم نے ایک محفل سجا لی, ایک تو ہم گئے نہیں وہاں پہ, دوسرا یہاں پر یہ ملاقات ہو گئی. اور اس کا جو 2 سے 3 چیزیں ہوئیں کہ ٹرائیکا پلس کے میں جو آئے ہوئے نمائندہ خصوصی ہیں, ٹام ویسٹ امریکہ سے, رشیا سے ضمیر کابلوف, یاو یانگ جو ہیں وہ چائنا سے, اور امبیسڈر محمد صادق پاکستان سے. انہوں نے کال آن کیا پرائم منسٹر آف پاکستان سے, اور جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں افغانستان کے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کر آئے ہوئے ہیں اسلام آباد. اور اسلام آباد میں ان کے ساتھ ان کے فائنانس منسٹر, ان کے ٹریڈ منسٹر, ان کے کامرس کے, ان کے ایویشن کے یہ منسٹرز, امیر خان متقی نے بھی کال آن کر لیا ہے پرائم منسٹر کو. اچھا, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے, اور دفتر خارجہ میں ان کی ملاقات ہوئی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ روابط کے فروغ کے حوالے سے ورکنگ گروپس کے اجلاس ہو گئے. ٹرائیکا میں سے جو مین چیز جو زبردست نکلی ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک نئی ریالٹی ہے جس نے افغانستان میں جنم لیا, ایک نئی حقیقت ہے افغانستان میں, اور اس حقیقت سے اب ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اگر ان سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ بات نہیں کریں گے تو منوائیں گے کیسے؟ بات کریں گے تو بات منوائیں گے. اس بات کو انڈیا اپوز کر رہا تھا, کیونکہ انڈیا کے کسی طریقے سے مفاد میں نہیں ہے کہ طالبان برسر اقتدار ہوں افغانستان میں. ان کی تو انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے, انہوں نے تو وہاں پر بڑے ایسٹس بنائے تھے. اچھا, ریکوگنیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اچھا, اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا یہ کہ ٹرائیکا پلس کے میں شرکت کے لیے یہ نمائندگان یہ آئے اسلام آباد. سائملٹینیسلی پاکستان نے امیر خان متقی اور افغانستان کے لوگوں کو بلا لیا. ان کی ملاقاتیں ہوئیں ٹرائیکا پلس میں آئے ہوئے. وہ ٹرائیکا پلس کے مین اجلاس میں شریک نہیں تھے, لیکن سائیڈ لائنز پر ان کی ملاقات ہوئی امیر خان متقی کے ساتھ. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان سے انگیج کر رہے ہیں. امریکہ, روس اور چین پاکستان میں بیٹھ کر طالبان حکومت کے نمائندے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز جو پاکستان سے اسلام آباد سے ڈکلیریشن جاری ہوا ہے, اس کا پوائنٹ نمبر 5 ایگریڈ اپون ہے ان 4 ممالک کا, امریکہ, روس, چین اور پاکستان کا, دیٹ دے ایگریڈ ٹو کنٹینیو پریکٹیکل انگیجمنٹ ود طالبان. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پہ طالبان کے حوالے سے پاکستان کا جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا. Now this is very important. اچھا, یہ اب مجھے یہ بتائیں, آپ کیا ریکگنیشن والے معاملے, ریکوگنیشن کیا یہ چلیں, یہ تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن کیا ریکوگنیشن کی طرف جائیں گے؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں, دس از اے بٹ ٹرکی. اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک وہ یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کو انسینٹیو دے دیا جائے ریکگنیشن کا. طالبان ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ ان کو ریکگنیشن مل جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کابل پر آنا اور قبضہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ قبضہ قائم رکھنا مشکل ہوگا. اور وہ قبضہ قائم رکھنے کے لیے یا پھر وہاں پر حکومت چلانے کے لیے ان کو بین الاقوامی برادری کا تعاون چاہیے, ان کو ٹریڈ چاہیے, ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اچھے سفارتی تعلقات چاہیے, ان کو بڑے منصوبوں میں انویسٹمنٹ چاہیے, سرمایہ کاری چاہیے, ان کے جو ایسٹس فریز ہوئے ہوئے ہیں بیرون ملک, جو بینکوں میں افغانستان کا پیسہ پڑا ہے, اس پیسے تک رسائی چاہیے, ورنہ وہ حکومتی امور نہیں چلا سکتے افغانستان میں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کو چاہیے ریکگنیشن. لیکن ریکگنیشن اگر فوری دے دیتے ہیں تو وہ یعنی کہ اچھا, امریکہ کی ہیزیٹیشن تو سمجھ میں آتی ہے ریکگنیشن کو لے کے, چائنا اور پاکستان کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی ملک سولو فلائٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ دے آر اسٹل اسکیپٹیکل, اور ابھی تک مکمل اعتماد نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم طالبان کے ساتھ اتنا فورتھ کمنگ ہو جائیں.
اور طالبان کے جو کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ اس سے بیک آف کر جائیں, اس پر عمل درآمد نہ کریں, تو پھر ایک بین الاقوامی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وجہ سے فوری طور پر ریکگنیشن گرانٹ چین تو افورڈ کرتا ہے, ٹیکنیکلی چین ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, انگیج کر رہا ہے, فارن منسٹر مل رہا ہے, ڈیلیگیشن جا رہا ہے, ڈیلیگیشن آ رہا ہے, امداد جا رہی ہے ان کو, ان سے امپورٹس جو ہے وہ سٹارٹ, آپ نے ویڈیو کی چلغوزوں کا آرڈر پلیس کر دیا. پاکستان کا سیم ہے, لیکن پاکستان ایک سٹیپ آگے چلا گیا. پاکستان کے فارن منسٹر گئے, ان کے فارن منسٹر یہاں پر آئے, پاکستان کے DGISI گئے, انہوں نے جو جب واقعہ ہوا تھا سلسلہ علی خیل والا تو سفیر واپس بلا لیا تھا, ان کے سفارت خانوں میں دوبارہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں, طالبان کر رہے ہیں, طالبان کی طرف سے نمائندے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کی ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایویشن لنکس کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی بات کر رہے ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف شعبوں میں ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہی ریکگنیشن ہوتی ہے نا. بالکل, ریکگنیشن تو بیسکلی ہوتی ہی ہے کہ آپ ایک ملک کے حکومت کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگ گئے ہیں, آپ ان کے ساتھ منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں, تجارت, صنعت, اس سارے معاملات پہ. ہمارے فائنانس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیوں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے؟ اچھا, افغانستان کے انٹرنل جو معاملات ہیں وہ یہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. ریکگنیشن والا, ریکگنیشن میں ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹیکنیکل چیز ہے, اگرچہ میں اپنے چینل پر ایکسپلین کر چکا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی آڈینس ڈیفرنٹ ہے تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پاکستان میں جو ریکگنیشن کا مروجہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کو فارملی وہاں پر ایک نئی تبدیلی آئی ہے اس کو ریکگنائز کرنا ہے, اس کے لیے ہمارا دفتر خارجہ تمام متعلقہ جو منسٹریز ہیں ان کو لکھتا ہے کہ یہ تبدیلی آئی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. وہ جب افرمیٹیو میں یس میں جواب دے دیتے ہیں فارن آفس کو, تو فارن آفس اس کی سمری بناتا ہے کہ اس ملک کو ریکگنائز کیا جائے, اس ملک کی اس حکومت کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے, اور وہ سمری جس کی پرائم منسٹر صدارت کرتے ہیں, کابینہ جب پاس کر دیتی ہے تو پھر وہ واپس فارن آفس کے پاس آتی ہے. فارن آفس اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے, جو وہ جس ملک میں پاکستان پھر یعنی کہ ٹیکنیکلی پاکستان کی ایمبیسی کابل میں جو ہے وہ جائے گی, ان کی منسٹری آف فارن افیئرس ان کو ایک نوٹ وربال تھمائے گی کہ ہاں ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, اپنا سفیر بھیج دیں. اسی طریقے سے یہاں پر ان کی ایمبیسی میں جو سٹاف موجود ہے, جو بھی اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہے, ان کو بھیجیں گے, اور ساتھ ہی جو دیگر سفارت خانے ہیں اسلام آباد میں کام کرنے والے, ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا کہ یہ ہم اس ملک کی حکومت کو یہاں پر لیجیٹیمیٹ حکومت تصور کرتے ہیں. اچھا, ٹیکنیکل ریکگنیشن تو سمجھ میں آ گئی, لیکن آفیشیلی ریکگنائز بھی تو کرنا سٹارٹ کریں گے نا کنٹریز, تو ہو ول بریک دی آئس؟ اٹس اینی باڈیز گیس. میرا خیال ہے کہ یا تو روس, چین, قطر, یہ تین ہاٹ فیوریٹ ہیں اس سارے معاملے میں. روس, چین اور قطر. پاکستان فالو اپ کرے گا. پاکستان, آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان ول بی دا فرسٹ ون, کیونکہ پاکستان نے تو ان کو جو ریکگنیشن دینی تھی وہ دے دی نا. پاکستان نے تو ٹیکنیکلی کر لیا ریکگنائز, صرف اناؤنس نہیں کیا. اب جیسے ہی کسی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے تو آئی تھنک دین سیکنڈ ون وڈ بی پاکستان. اف ناٹ دا فرسٹ ون دین سیکنڈ ون از گونا بی پاکستان. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جس طرح سے سبکی کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا, اور ٹرائیکا پلس کا جو اجلاس ہوا پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور آنے والے دنوں میں ابھی ٹیکنیکل ریکگنیشن تو ہو گئی اور بڑے بڑے ممالک بیٹھ گئے پاکستان کے ساتھ, لیکن آنے والے دنوں میں جیسا کہ نقوی صاحب نے 3 نام لیے, اور پاکستان بھی ہو سکتا ہے جو آفیشیلی ریکگنائز کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا, اس کے بعد ہی افغانستان کے حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. نقوی صاحب بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.